یہ چل کیا رہا ہے اور لوگ کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اب بہت سینئر ایڈوکیٹ اور بہت سینئر پولیٹیشین لطیف کوسا صاحب پیپلز پارٹی کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا ایٹم بم بھی بیچیں گے. وہ ایک جگہ پر گفتگو فرما رہے تھے جس میں لطیف کوسا نے یہ کہا کہ بیچیں گے کیونکہ اب ہمارے پاس کچھ بیچنے کو نہیں رہا تو اب ہم اپنا ایٹم بم بھی بیچیں گے. یہ ان کا کہنا تھا. انہوں نے اور بھی بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جو سننے کے قابل ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسی باتیں سن لینی چاہیے، شاید اسی کی وجہ سے ہم تھوڑے سے صحیح ہو جائیں. کیوں اس نے ایٹم بم ایٹامک طاقت بنائی، وہ بھی ہم ان قریب انشاءاللہ آپ دیکھ لیں IMF کتابیں جو ہے وہ بھی ہم بیچیں گے کیونکہ ہمارے پاس اب بیچنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے ایٹم بم کے. وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا امریکہ والی وہ لے لو وغیرہ وغیرہ پرائیویٹائزیشن میں. اب آخری یہ کیل ٹھوکے کے بھٹو کے باقی کفن میں یہ ظلم کی ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں. اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے سواتی کے ساتھ، اب کیا ہے ایک ٹویٹ کر دیا وہ بھائی اتنی کیا بات. یہاں ایک فارمر پرائم منسٹر FIR نہیں درج کروا سکتا ہے کیوں ایک نام جو ہے غلط آ گیا اس میں FIR میں. بھلے وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کا نام آ جائے، بھٹو کے نام اپنی اس کی وزارت عظمیٰ کے دوران FIR میں آیا اور اسے پھانسی دے دی. اب بھی ایک ہی ضد تھی، وزیر اعظم کا نام بھلے ہو، انٹیریئر منسٹر کا نام بھلے ہو، تیسرا نام نہیں ہونا چاہیے. نہیں کی نہیں کی FIR. کر لیں جو مرضی آپ نے کرنا کر لیں. تو مجھے نہیں پتا کہ ہم کہاں تک جو ہے اس آئین پر عمل بھی کر رہے ہیں. جو دھرتی ماں سے بھی محبت نہیں کر رہا اسی سے ہم اگر ظلم کر رہے ہیں، اسی کی گدھوں کی طرح نچوڑ رہے ہیں، اس کا جو باقی بچا کچا جو اس کے اوپر جو ہے جسم پر جو بھی گوشت لگا ہوا ہے اس کو بھی گدھوں کی طرح ہم سارے اگر لوٹ رہے ہیں، تو کیا ہم اپنی ماں کے ساتھ جو ہے یہ کھلواڑ نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی کرتا ہے ماں کے ساتھ اس طرح جو پاکستان میں ہم اپنی دھرتی ماں خدا داد پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں؟ نہ ہم انصاف کے اس نظام عدل پر ہیں، نہ ہم معیشت کے اس نظام پر ہیں. ہم انہی فروئی باتوں میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے چڑھ دوڑتے ہیں اور اس کو غدار بنا دیتے ہیں، اس کو غدار بنا دیتے ہیں، یا اس کو جو ہے خارج الاسلام بنا دیتے ہیں، یا اس کو دائرہ سے. اور ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ناف سے اوپر جو ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے، یا گھٹنوں سے اوپر شلوار ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. میں ایک دن غلطی سے مسجد میں جمعہ نماز کے وقت ٹائی پہن کے چلا گیا، مولوی صاحب نے مجھے پکڑ لیا اور کہتا ہے تمہاری نماز جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ یہ صلیبی نشان ہے. میں نے کہا مولانا مولوی صاحب میں آپ نے صافہ اپنے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے صافہ کیوں رکھا؟ اور یہ تو سنت ہے. میں نے کہا اس سے میں کیا بحث کروں؟ میں نے ٹائی اتاری اور اپنی جیب میں ڈالی. میں نے کہا ابھی اس نے 10 بندے اکٹھے کر لینے ہیں، میری پٹائی کر دینی. یہ ٹالرنس ہے ہماری. کیا یہ ہے مذہب کا جو ہے آپ جس مرضی لباس میں ہیں؟ یہ فروئی چیزوں میں ہم الجھ کر اپنی دکانیں چمکاتے ہیں. ویری ویری انفارچونیٹ. اور طاہر صاحب یہ بتائیں کہ کیا تھا ڈریم پاکستان کا؟ یہ خواب جو تھا وہ یہ تھا کہ جو 1947 میں ہمارے بڑے بزرگوں نے دیکھا اور آج ہم یہاں پہنچ گئے ہیں کہ جس کا جو کام ہوتا ہے وہ کام نہیں کر رہا اور کچھ اور کام کر رہا ہے. دنیا میں ہم بھیک مانگنے چلے ہوئے ہیں. ہم یہ کیسے چیزیں بہتر کر سکتے ہیں؟ خواب کیا تھا اور کہاں پہنچ گئے طاہر صاحب؟ جی صاحب تھینک یو. آپ نے جو سوال کیا ہے اس پہ تو خیر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے لکھی بھی ہیں کتابیں اس پہ. اور دوسرا یہ میرا جو آپ نے مجھ سے کویسچن کیا، میں خود اس کی زندہ مثال ہوں. امریکہ میں بیٹھا ہوں. کیوں بیٹھا ہوں؟ کیونکہ میں آئی ایم ریجیکٹڈ. مجھے میری مادر ملت نے ریجیکٹ کیا ہے ود دا 2 پوسٹ گریجویٹ ڈگریز. میں یہاں امریکہ میں مزدوری کر کر کے ان کی ترقی کا باعث کیوں بن رہا ہوں؟ میرا یہاں پہ ہونا میرے مادر ملت کے اس خواب کی نفی ہے. یہ ساری اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، لیکن جب پڑھ لکھ کے ہم چلے گئے تو وہ جو آپ کی رولنگ ایلیٹ تھی اس نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا. اس نے کہا سفارش لاؤ یا پیسہ لاؤ. سو دس از ڈریم جو ہے میری نظر میں it was a dream, was a wonderful dream. ڈریم اچھے ہوتے ہیں، دیکھنے چاہیے، ترقی کی خواہش ہونی چاہیے. لیکن میرے خیال میں آپ نے 1947 سے اس کو آپ نے اس پودے کو پانی نہیں دیا. بلکہ میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں آج کل ڈاکٹر صاحب جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نالج کے سمندر ہیں ہم، تو we are still اسٹوڈنٹ آف اٹ. ان کی آئیڈیالوجی ہے اور جو میں اس کے ساتھ سپورٹنگ آرگومنٹ بھی دوں گا کہ the creation of Pakistan was a fear to stop the socialism moving towards
मूविंग फ्रॉम रशिया, उसकी वजह ये है, जब आपका पहला दौरा अमेरिका का हुआ लियाकत अली खान का, तो वाशिंगटन डीसी के जब अंदर यहाँ पे डिस्कशंस हुई थी तो डिस्कस किया गया था ये, इसको एज ए, आपने उस वक्त पैसे मांगे थे इनसे और आपने कहा था कि socialism is not aligned with Islam. Please fund us so we can stop the socialism because we are Muslims. We are Muslims. So the बात ये है कि अगर this was the ideology to create Pakistan to stop the socialism, तो क्या ये आप वो भी करने में कामयाब हुए? आपने अफगान जंग तो लड़ी है, ठीक है, आपने 75 साल बाद उस आइडिया को अमेरिकन फंडिंग के साथ आपने उसको रोका है, लेकिन is there any justification? आज की सिचुएशन, बाद में इससे आगे दो चीजें करना चाहूंगा चीमा साहब, दो चीजें मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी जो कौन सी है वो पीटीआई। आज के हिसाब से अगर इलेक्शन कराया जाए तो देयर इज नो क्वेश्चन इन माय माइंड के 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो आ जाएंगे, लेकिन उस बंदे का माइंडसेट मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि व्हाट इज, एंड दिस इज हाउ आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान ये है कि आज भी बिलावल भुट्टो साहब यहां पे आए हैं, $200 मिलियन दिया गया है फॉर द जेंडर इक्वालिटी एंड द प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। उनमें से मैं ये बताना चाहता हूं ये पहली दफा नहीं हुआ है। 2000 में और 2020 में $25 मिलियन दिया गया जमहूरियत के फरोग के लिए। ये जमहूरियत है। अब मैं बताना चाहता हूं कि हमारा ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो कि इस वक्त फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कंसिडर होता है, उसका माइंडसेट क्या है? उसके माइंडसेट में उसने आज सबसे बड़ा क्लेम ये किया है कि बाजवा साहब हैड अ डील विद द जरदारी साहब एंड डील विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। उसकी भी चीजें बाहर आ रही हैं कि वो डील सिर्फ इसलिए की गई थी पीडीएम को नाकाम करने के लिए, और उसके बाद क्या हुआ था, उस डील के जरिए नैब के केसेस इस्लामाबाद से कराची शिफ्ट हुए थे और पीपीपी ने पीडीएम छोड़ दी थी, और बेनिफिशियरी कौन था? तो मिस्टर हैंडसम। अब आगे उससे मैं चलना चाहूंगा कि खान साहब ने आज कहा है, कन्फेशन किया है, जो वीडियोज उनकी ऑडियोज आई हैं, उन्होंने कहा है कि एक दूसरे के गुनाह के ऊपर पर्दा डाला जाता है। फिर आज उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि आईएसआई को करप्शन के लिए रोकना चाहिए। इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि आप टेक्नोक्रेट्स को, शौकत अजीज साहब को वापस ले आए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। This is the future of Pakistan. This is kind of democracy he has in his mind, and with the $200 million going to Pakistan, what do you think Americans, they are deaf, they are not watching and listening what is going on? मेरी समझ से बाहर ही है, और इन्हें पता है ये पैसा पाकिस्तान नहीं जाएगा, लंदन और दुबई पहुंच जाएगा। पाकिस्तान ने तो नेट लगा रखा है दुबई में और लंदन में, डॉलर यूरो तो जाने नहीं देते वहां पे। मेरा ये क्वेश्चन है मुहाजिरीन से, जिनके बच्चों को, भाइयों माओं को रास्ते में रेप होकर और कत्ल होकर यूपी से और पंजाब से आए थे, क्या आपको पाकिस्तान मिला है? कोई आपको पाकिस्तान बना के दे सकता है? मेरी ये मिन्नत होगी कि आपने 75 साल तो पाकिस्तान नहीं बनाया, चले आज ही शुरू कर लें ये दिस आइडियोलॉजी कि चले बन गया पाकिस्तान, ठीक है, लैंड ऑफ द प्योर। और यार इसको सोचो तो सही कि हाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज आवर डायरेक्शन। ये मेरे ख्याल में तो जो आपने सवाल किया था उसका मेरा जवाब जो है चीमा साहब, नेगेटिव। We have failed making a land of pures, and we are continuously failing it. I don't see any future. I'm a very optimistic kind of person. मायूसी गुनाह होती है, लेकिन इस वक्त मैं अपनी मादरे मिल्लत की वजह से मायूस हूं।